بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ ٹی وی۔ امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز نے ٹیک آف کے 15 ہی منٹوں بعد نوٹس کیا کہ جہاز ٹیک آف تو ہو چکا ہے لیکن وہ زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا، یعنی وہ زیادہ اوپر نہیں جا پا رہا۔ ابھی پیسنجر نے یہ نوٹس کیا ہی تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی، جس کے بعد پائلٹ نے جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجر کو ایک انتہائی خوفناک خبر سے آگاہ کیا۔ تو ناظرین، 21 ستمبر 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر بربینک میں امریکن ایئر لائن جیٹ بلو کی فلائٹ 292 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو ٹھیک 3:15 پر نیو یارک کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ ابھی تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ جہاز میں 140 پیسنجر بیٹھ چکے تھے۔ وہ ایئر لائن کرو نے سارا لگیج بھی لوڈ کر دیا تھا۔ ایک اونس کے لیے اگر انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی 3:15 ہوئے، جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ برگ کو کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کے لیے گرین سگنل دیا گیا، اور ٹھیک 2 ہی منٹ کے بعد یعنی 3:17 پر جہاز نے بربینک ایئرپورٹ کو الوداع کہہ دیا۔ نہ ہی پائلٹ کو، نہ ہی کرو کو اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجر کو اس بات کا علم تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ تمام پیسنجرز نے نوٹ کیا کہ جہاز زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا۔ اتنے میں کیپٹن اسکاٹ نے جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ بیل بجائی، جس میں انہوں نے صرف یہی کہا کہ ہمیں ٹیکنیشین ڈیفالٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد تمام پیسنجر کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی نے بولا کہ جہاز کا انجن فیل ہو گیا ہے، تو کسی نے بولا کہ شاید جہاز کا انجن مزید اوپر جانے کی طاقت کھو بیٹھا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کی اور بتایا کہ ہمیں لینڈنگ گیئر کی جانب سے کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہیں۔ کیسے وارننگ سگنلز؟ اس کا ابھی تک پائلٹ کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ تھا کہ جو فلائٹ 292 کا سسٹم بار بار وارننگ دے رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ بھی کافی پریشان تھے، اور اسی وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ الٹیٹیوڈ نہیں دے رہے تھے۔ پائلٹ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس کو جہاز کا لینڈنگ گیئر دکھ جائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا ڈینجرس ہے۔ یہ جاننے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ 292 کا رخ فلانگ بیچ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا، جہاز کا الٹیٹیوڈ بہت کم کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے زوم کیمرہ سے جہاز کے لینڈنگ گیئر کو دیکھا تو وہ پورا 19 ڈگریز میں گھوما ہوا تھا۔ یعنی اب یہ تو طے تھا کہ جہاز کی کریش لینڈنگ ہوگی یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ۔ اس بری خبر کو ملنے کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور کی طرف سے ایک اور بری خبر دی گئی۔ جی ہاں، کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو انفارم کیا کہ لانگ بیچ کے لوکل نیوز چینلز نے بھی فلائٹ 292 کے لینڈنگ گیئر کی فرچی ریکارڈ کر لی ہے، اور اب یہ معاملہ لائیو پورے امریکہ کے نیوز چینل پر دکھایا جا رہا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ نیوز جہاز میں بیٹھے پیسنجر بھی اپنے اپنے ٹی وی سیٹ پر دیکھ سکتے تھے۔ اب جیٹ بلو کو ٹیک آف کیے 50 منٹ سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور جہاز مسلسل کیلیفورنیا کے اوپر ہی گردش کر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئر کو سیدھا کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر اسی صورت میں جہاز کو لینڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک میں آگ بھی بھڑکا سکتی ہے، جس کے انتہائی خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس وقت جہاز کے فیول ٹینک میں موجود جو جیٹ فیول موجود تھا، اس کا وزن ہی 14,000 kg کے برابر تھا۔ یعنی جہاز میں جیٹ فیول کا وزن 12 فیملیز کار کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی جھٹکے میں پھٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن کیپٹن اسکاٹ بہت عقل مند تھا۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا۔ اب جہاز کا فیول صرف اتنا ہی بچ گیا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی مزید اڑ سکتا تھا۔ یہ آخری گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو 292 اور اس کے اندر موجود 140 پیسنجر کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ کیپٹن نے جہاز کو لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈ کرانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لاس اینجلس کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے زیادہ قریب تھا۔ کیپٹن نے لاس اینجلس ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ یہاں جہاز کے اندر موجود پیسنجر جو ٹی وی چینلز پر یہ لائیو مناظر دیکھ رہے تھے، ان کے ٹیلی ویژن سیٹ بھی کیپٹن نے بند کر دیے۔
اب جہاز کے اندر انتہائی جذباتی ماحول بن چکا تھا۔ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیمرے پر ریکارڈ کیا اور اپنی فیملی کے لیے ویڈیو میسیج بھی ریکارڈ کر لیا۔ جیٹ بلو 292 اب لاس اینجلس ٹاور کے ریڈار پر آ چکا تھا اور ایئرپورٹ کرو نے جہاز کو بچانے کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ فائر ٹرک سے لے کر ایمبولینسز تک سب کچھ ریڈی تھا۔ ایئرپورٹ ٹاور نے آخری بار جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دیا۔ گرین سگنل ملتے ہی پائلٹ نے تمام پیسنجر کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ اس میں بیٹھنے سے کولیجن کے دوران کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے، جس کو بریز پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب لاس اینجلس ایئرپورٹ رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی سپیڈ کم کی، اور آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو بھی زمین سے ٹچ کیا۔ لیکن وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ زمین سے ٹچ ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے لینڈنگ گیئر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجر کو بھی ٹھیک ٹھاک گرمائش محسوس ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی ہو گئی اور جہاز خیر خیریت سے رک چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پائلٹ، کرو، پیسنجر اور پورا امریکہ جو اس منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا، اور ایک ایک کر کے ایک پیسنجر کو نیچے اتارا گیا۔ فرنٹ لینڈنگ گیئر کا ویل اتنا زیادہ گر چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو ویل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوری ہی بعد لینڈنگ گیئر 19 ڈگریز میں گھوم چکا تھا۔ خوش قسمتی سے پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔